السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے کہ جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس جمعے کے اندر طہارت اور وضو کے متعلق کچھ ضروری باتیں سامنے آئیں گی۔ طہارت اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ طہارت کا رہنا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بغیر طہارت اور بغیر وضو کے نماز کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ نماز کی عبادت قبول ہونے کے لیے بطور خاص طہارت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور وضو کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ بے وضو ہے تو وضو کر رہا ہو تو جو ہے اچھے انداز میں وضو کرے، جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق وضو کر کے وہ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے طہارت کے تعلق سے بہت سارے احباب بے احتیاطی برتتے ہیں، اور اس کے اندر احتیاط نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے، اور طہارت کو معمولی فعل سمجھتے ہیں۔ اس لیے استنجا کرتے وقت عام طور پر جو ہے لوگوں کو اس کی جانب توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ استنجا کے وقت اس جانب بے حد توجہ کی ضرورت ہو کہ ہم پیشاب کر رہے ہوں یا پاخانہ کر رہے ہوں یا بڑے استنجا کر رہے ہوں، پورا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کا چھینٹا جو ہے ہمارے کپڑوں کے اوپر نہ پڑے، پیشاب کا چھینٹا ہمارے بدن کے اوپر نہ آئے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا گزر جو ہے قبر والوں کے پاس سے ہوا، قبرستان سے ہوا، وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، روایت موجود ہے، فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بڑی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ایک کو عذاب قبر اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرنے کے اندر احتیاط نہیں کرتا تھا، استنجے کا صحیح خیال نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔
تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہے اگر استنجا کا صحیح طور پر خیال نہ رکھا جائے اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا جائے تو عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ طہارت حاصل کرنے کے اندر جو ہے خوب اچھے انداز میں جو ہے پانی کا استعمال کر کے اپنے جسم سے جو گندگی ہے اس گندگی کو دور کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر قباء کے وہ لوگ، وہ صحابہ جس کی تعریف قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قباء کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو طہارت کے اندر خوب مہارت رکھتے ہیں، جو طہارت کے اندر جو ہے خوب مہارت رکھتے ہیں، خوب اچھے انداز میں جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے گروہ انصار سے فرمایا یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور کما طہورکم، فرمایا کہ ایک گروہ انصار اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تمہاری طہارت کے حاصل کرنے کی تعریف بیان فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو انصار کی جو گروہ ہے، انصار کی جو جماعت ہے، یہ جو ہے خوب پاکی حاصل کرتے ہیں، تعریف کی گئی۔ اللہ کے رسول نے گروہ انصار سے فرمایا آخر کیا وجہ ہے، کس بنیاد پر تمہاری تعریف کی گئی ہے؟ تو گروہ انصار نے فرمایا، انصاریوں نے کہا کہ ہماری جو تعریف ہوئی ہو سکتا ہے وہ ایک وجہ یہ ہو، ہماری پاکی کے تعلق سے جو تعریف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ڈھیلے کو استعمال کرنے کے بعد پانی کو بھی خوب اچھے انداز میں استعمال کر کے اپنی گندی جگہ کو صاف کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، طہارت کے حاصل کرنے کے اندر جو ہے جلد بازی سے کام نہیں لینی چاہیے، بلکہ جو ہے اچھے انداز میں پورے طور پر استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اور اچھے انداز میں جو ہے گندی جگہ جو ہے انسان اس کو اچھے انداز میں صاف کرے، یہ دل کو یقین ہو جائے، یہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ میں اب مکمل فارغ ہو گیا ہوں اور پانی استعمال کر لیا ہوں، اب مجھے کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لیے اچھے انداز میں جو ہے استنجا کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، جب سو کر اٹھے نیند سے بیدار ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو فوراً پانی کے بکٹ، بھرا ہوا بکٹ کے اندر پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے، اس کے اندر ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ تمبل سے پانی نکال کر پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا این باتت یدو لا یدری این باتت یدو، وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں کہاں گزارا، سوتے وقت اس کے ہاتھ کہاں کہاں گزرے ہوں، ہو سکتے ہیں اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے کوئی گندگی لگ گئی ہو، نجاست لگ گئی ہو، اور جو ہے پاک پانی کے اندر ڈائریکٹ ہاتھ دینے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو دونوں ہاتھوں کو پہلے اچھے طریقے سے تمبل سے جو ہے پانی لے کر دھو لیں، اس کے بعد جو ہے پانی کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے طہارت کے حاصل کرنے کے اندر اس بات کا اہتمام رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس بات کا علم رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے اور وہ کیسے پاک ہو، شریعت نے اس کے پاک ہونے کا کیا طریقہ بتلایا۔ ناپاک آدمی ہے، پانی نل کے نیچے بیٹھ گئے، خوب پانی بہا رہے ہیں اور جو ہے اچھا صابن خوب استعمال کر رہے ہیں، خوب رگڑ رہے ہیں، اس سے مکمل پاکی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ شریعت نے اصول بتلایا ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ ناپاک ہو جائے اور جو ہے ناپاک آدمی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کے جو فرائض ہیں سب سے پہلے اس کا اہتمام کرے، اس کے بعد جو ہے غسل کی جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیں اگر ہم نے فرائض کا اہتمام نہیں کیا، فرائض کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر، جتنا بھی ہم صابن لگا لیں، جتنا بھی ہم پانی بہا لیں، ہم گورے تو ہو جائیں گے، ہمارا چمڑا سفید تو ہو جائے گا، لیکن شریعت کی نظر میں ہم پاک نہیں کہلائیں گے۔ شریعت کی نظر میں پاک ہم اسی وقت کہلائیں گے جب ہم فرائض کا پورا اہتمام کریں گے۔ فرائض کیا چیز ہے؟ غسل کے فرائض کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں؟
3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے کلی کریں، اچھے طریقے سے کلی کریں، روزے کی حالت میں ہوں تو غرغرہ نہ کریں، اور اگر روزے کی حالت نہ ہو تو کلی ایسے انداز میں کریں کہ غرارہ بھی ہو جائے، یعنی خوب اچھے انداز میں منہ میں پانی لے کے جو ہے حلق تک جو ہے غرغرہ کریں، یعنی حلق تک پانی پہنچائیں۔ اگر روزے کی حالت میں ہو تو غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرض یہ ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے جب آدمی ناپاک ہو جائے اور جو ہے غسل کے ذریعے پاکی حاصل کرنا چاہے تو دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک وہ پانی پہنچائے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اور جو ہے ناک کو اچھے انداز میں صاف کرے۔ یہ غسل کے دوسرے فرائض۔ اور غسل کے اندر جو تیسرا فرض ہے، غسل کے جو تیسرے فرائض کے اندر جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ بدن کے اوپر اس انداز میں پانی بہائے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بال برابر جگہ بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر بال برابر جگہ بھی بدن پر سوکھا رہ گیا، جنبی تھا، ناپاک تھا، غسل اس کے اوپر فرض تھا، لیکن جو ہے ایسا نہایا، ایسا غسل کیا کہ جو ہے بال برابر جگہ اس کا سوکھا ہے، تو اس کا غسل نہیں ہوا، وہ ناپاک ہی ہے شریعت کی نظر کے اندر۔ اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر غسل کے فرائض کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 ایک اچھے انداز میں کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے جسم پر خوب اچھے انداز میں پانی بہانا۔ یہ فرائض ہو گئے ہیں۔ فرائض کا اہتمام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ سنت کا بھی لحاظ رکھیں، سنت کا بھی اہتمام کریں، سنت کی بھی جو ہے ہم اتباع کرتے ہوئے غسل کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ تو فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے آدمی اگر ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے کہ میں ناپاک ہوں، جو ہے ناپاکی دور کرنے کی کیا کر رہا ہوں؟ نیت کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے گٹوں تک ہاتھ دھو لے اچھے انداز میں، سنت کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد مسواک بھی کر لے، وضو بھی کر لے۔ اس کے بعد جو ہے بدن کے اندر جہاں جہاں نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے، پانی سے پہلے اس کو اچھے انداز میں صاف کرے، 3 اچھے انداز میں کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، پھر اس کے بعد جو ہے اچھے انداز کے اندر غسل کرے۔ غسل کے تعلق سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلا جو ہے تنبل جو ہے پانی کا سر کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ کہ جو ہے ایک طریقہ بتلایا گیا کہ سب سے پہلا تنبل پہلے جو ہو داہنے کاندھے پر ہو، اس کے بعد جو ہے بائیں کاندھے پر ہو، اس کے بعد جو ہے سر کے اوپر کیا کیا جائے؟ پانی بہایا جائے۔ پانی ایسے انداز میں بہایا جائے کہ اگل بگل کہیں پر بھی جو ہے بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے، اچھے انداز میں پانی نہانے کی کوشش کی جائے۔ غسل کی سنت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ پانی کو فضول بہایا بھی نہ جائے، کہ پانی جو ہے ٹھنڈا، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ تک نل چالو ہے اور خوب پانی کو بہا رہے، نہیں، پانی کو فضول خرچی کرنا بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور جو ہے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا، چاہے وہ مال کو فضول خرچی کے طور پر ضائع کر رہا ہو یا پانی کو وہ ضائع کر رہا ہو۔ اس لیے جو ہے پانی کو ضائع نہیں کرنی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو ہے غسل کے اندر، پاکی کے حاصل کرنے کے اندر فرائض کا خوب اہتمام کریں، اس کے بعد جو ہے سنت کا بھی خوب اہتمام کر کے سنت کے مطابق غسل کرنے کی کوشش کریں۔ آدمی جب پاک ہو جائے تو جو ہے آدمی پاک ہو گیا تو جو ہے اس کو جو ہے ہر اعتبار سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ناپاک آدمی جو رہتا ہے تو ایک طرح کی اس کے اوپر بے چینی چھائی ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیوی سے قربت کو حاصل کر لیا ہو یا کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو، غسل فرض ہے تو اس غسل فرض کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے غسل فرض کو جلد از جلد کیا کرنی چاہیے؟ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت کے، بغیر پاکی حاصل کیے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا گیا ولا صدقۃ من غلول، اور حرام مال
مال کے ذریعے حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے مال کے اندر ملاوٹ ہے، حرام مال بھی ہے اور اس حرام مال کو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے کہ ہمیں اجر مل جائے، اجر کی امیدیں باندھ رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نماز کی قبولیت کے لیے طہارت صحیح انداز میں کر رکھیں، طہارت صحیح انداز سے کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے یہاں صدقے وغیرہ کا اجر پانے کے لیے حلال مال کو اللہ کی راہ میں کیا کریں، صدقہ کریں، اور جو ہے حتی الامکان حرام مالوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تو غسل کے فرائض اور غسل کے تعلق سے چیدہ باتیں آ گئیں۔ اسی طریقے سے جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے وضو کے تعلق سے بیان فرمایا، وضو کے فرائض کا تذکرہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو جو ہے تم جو ہے اپنے چہروں کو دھو لو۔ غسل کے فرائض کے تعلق سے اس آیت کے اندر چار چیزوں کو فرائض کے اندر بیان کیا گیا کہ وضو کے اندر چار چیزوں کو فرائض کے طور پر بیان کیا گیا کہ وضو میں چار چیزیں کیا ہیں، فرض ہیں۔ نمبر ایک کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو اچھے انداز میں۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک کہلاتا ہے، چہرے کا اعتبار کہاں سے کہاں تک ہے؟ فرمایا گیا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ پورے چہرے کا دھونا فرض کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اچھی طرح دھو لیں۔ دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے، کہنیوں سمیت۔ دوسرا فرض، پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض جو ہے کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وامسحوا برؤوسکم، اور پانی سے جو ہے اپنے سر کا مسح کرو۔ پانی یعنی ہاتھ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اگر اعضاء کے دھوتے وقت جو ہے ہاتھ سوکھنے کے قریب ہے تو ہاتھ کو تھوڑا تر کر لیں، اس کے بعد سر کا مسح کریں۔ کتنا سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی، یعنی سر کے اندر جو حصے کو چوتھائی حصہ بنا کر چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو ہے چہرے کا یہ سر کا کیا کریں، مسح کریں۔ اور چوتھے نمبر پر بیان فرمایا گیا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جو ہے ٹخنوں تک جو ہے اپنے پاؤں کو اچھے انداز میں دھو لیں۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ وضو کے فرائض نمبر ایک پورے چہرے کا دھونا، نمبر دو کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر چار دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرائض کے اندر داخل ہے۔ اس کا تو اہتمام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آدمی جو ہے چہرہ دھو لیا، ایک ہاتھ دھویا، ایک ہاتھ صحیح سے نہیں دھویا، وضو نہیں ہوا، اور دونوں ہاتھ دھو لیا، منہ بھی دھو لیا، سر کا مسح بھی کر لیا، لیکن پاؤں دھویا لیکن ایک پاؤں صحیح سے نہیں دھویا، اس کا جو ہے وضو نہیں ہوا۔ فرمایا گیا کہ فرائض کے اندر داخل ہے کہ چہرہ مکمل دھوئیں، ہاتھ مکمل دھوئیں، سر کا مسح کریں، پاؤں ٹخنوں سمیت اچھے انداز میں دھونے کی کوشش کریں۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے سنتیں وضو کی بیان کی گئی ہے کہ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ سنتوں کی رعایت رکھنی چاہیے، سنت کے مطابق وضو کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایمرجنسی کے لیے وقت کم ہے، 5 منٹ کا وقفہ بچا ہے، فرض نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، 5 منٹ کے اندر دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، ایسے وقت میں بیدار ہوئے ہم، اس وقت ہمیں سنت کے مطابق اگر وضو کرنے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نماز نہ ملے۔ فرمایا گیا کہ فرائض کا اہتمام پہلے کر لیں، یعنی چہرے کو دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، سر کا مسح کر کے پاؤں دھو کے فرائض کو جلد از جلد جہاں تک ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن وقت کافی ہے تو جو ہے سنتوں کا اہتمام کرنی چاہیے، سنتوں کی رعایت کرنی چاہیے، سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کے 13 سنتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے جو عبادت کرنے کا ارادہ کیا ہے، نیت کر لے کہ میں کس لیے جو ہے وضو کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔
اسی طریقے سے جو ہے فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں، اور اسی طریقے سے جو ہے 3 مرتبہ اچھے انداز میں کلی کریں، 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر ناک کو اچھے انداز میں صاف کرنے کی کوشش کرے۔ وضو کے اندر بھی جو ہے استنشاق کا تذکرہ آتا ہے کہ کلی کرے تو بھی اچھے انداز میں جو ہے کلی کرے وضو میں بھی، اور جو ہے ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کے اندر بھی ناک کی صفائی کا اچھے انداز میں خیال رکھے۔ ناک کی صفائی کا اچھے انداز میں خیال یہ کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر جو ہے ناک کو اچھے انداز میں چھنکنے کی کوشش کرے کہ ناک کے اندر جو ہے جو آلائش وغیرہ ہے، ناک کے اندر جو گندگی وغیرہ ہے وہ اچھے انداز میں ناک سے کیا ہو جائے، نکل جائے۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو ناک کے نتنے کے اوپر جو ہے شیطان بیٹھا رہتا ہے، ناک کے نتنے کے اوپر کیا ہے، شیطان بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے خاص طور پر جو ہے وضو کے اندر صرف ہلکا ہلکا پانی ڈال کر نہیں، بلکہ ناک میں اچھے انداز میں پانی ڈال کر ناک کو اچھے انداز میں چھنکنا چاہیے، اور ناک کے اندر بہت ساری جو ہے آلائشیں ہوتی ہیں وہ نکل جائیں تو انسان جو ہے صحت مند رہتا ہے، اور اس کی بہت ساری بیماریاں بھی کیا ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ تو ناک کے نرم ہڈی ناک کے اندر بھی جو ہے 3 مرتبہ جو ہے اچھے انداز میں پانی پہنچا کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وضو کی سنتوں کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو ہے ہم چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں، اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں، اور چہروں کو ہاتھوں کو دھونے کے درمیان جو ہے ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وضو کے درمیان میں جو وضو کر رہے ہیں درمیان میں پڑھنے کی دعا کو بیان فرمایا، اور کہا کہ وضو کے درمیان انسان کو اس دعا کا اہتمام کرنی چاہیے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا ہے، یہ اتنی جامع ترین دعا ہے، یہ دعا ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ہم بار بار وضو کے درمیان ان دعاؤں کا اہتمام رکھیں گے، صرف 1 مرتبہ کا یہ دعا ہماری قبول ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارے مسائل پورے کے پورے حل ہو جائیں گے۔ اس کے اندر دعا کے اندر کیا جامعیت ہے، کس چیز کو بیان کیا گیا؟ سب سے پہلے اس چیز کا اظہار کیا گیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی ہے۔ آدمی بار بار وضو کرتا ہے، نمازوں کے درمیان نماز کا جب وقت آتا ہے وضو کرتا ہے، یا کوئی دوسری عبادت کرنے کا، قرآن پڑھنے کا موقع آتا ہے وضو کرتا ہے، ہم بار بار وضو کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب بھی ہم وضو کریں، وضو کے درمیان اگر ہم بار بار یہ دعاؤں کا اہتمام رکھیں گے، یہ کہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر ہمارے گناہ معاف ہو گئے، آخرت کے مسائل حل ہیں ہمارے۔ اس لیے جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، سب سے پہلی یہ دعا ہے اس کے اندر کہ یا اللہ میں تجھ سے جو ہے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اور جو ہے مغفرت چاہتا ہوں، اور تو گناہوں کو معاف کر دے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا ووسع لی فی داری، یا اللہ تو ہمیں کشادہ گھر عطا فرما۔ کشادہ گھر کے تعلق سے محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ دونوں باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو، اس کا گھر کچھ اچھا ہو، اس کا گھر کچھ بڑا ہو، یہ دعاؤں کا بار بار اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عافیت کی زندگی عطا فرمائیں گے، رہنے کے لیے ایک اچھے مکان عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب کشادگی کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ ہے کہ گھر تو بڑا ہونا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ گھر بڑا ہے تو گھر بڑا ہو لیکن گھر میں سکون نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے انسان کے لیے جو ہے خطرے کی گھڑی ہے، اور انسان کے لیے ٹینشن کی گھڑی ہے۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا ہے کہ جو ہے ووسع لی فی داری کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو اس کے گھر کے اندر اطمینان دیں گے، اس کو اس کے گھر کے اندر سکون دیں گے، بیوی کی طرف سے اس کو سکون نصیب ہوگا، بچوں کی طرف سے ان کو کیا ہوگا، سکون نصیب ہوگا۔ تو ووسع لی فی داری، تو ہمارے گھر کے اندر کشادگی عطا فرما، اس کے اندر دونوں چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا وبارک لی فی رزقی، اے اللہ تو ہمارے رزق کے اندر برکت دے۔ اللہ ہمارے رزق کے اندر خوب برکت دے دیا تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اتنی جامع ترین دعا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ بڑی جامع ترین دعا ہے۔ ان دعاؤں کا وضو کے درمیان خاص طور پر اہتمام کرنی چاہیے۔ وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔
اس لیے ان دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ اچھے انداز میں دھوئیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ اچھے انداز میں دھوئیں۔ ٹخنوں تک پاؤں دھونے کے اندر بڑا اہتمام رکھنا چاہیے، بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ سردی کے زمانے کے اندر عام طور پر ایڑیاں جو ہے خشک رہتی ہیں، اور جو ہے یوں ہی اگر ہم پانی ڈال دیں تو صحیح طور پر جو ہے ایڑیاں جو ہے تر نہیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ وائٹ وہاں رہتا ہے، اور وہ جو ہے ایک طرح کا سوکھا ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ خاص طور پر سردی کے زمانے کے اندر ایڑیوں کو رگڑنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایک صحابی وضو کر کے آئے، اور صحابی وضو کر کے آئے تو جو ہے ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، یعنی وہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنی ایڑیوں کو جہنم میں داخل کرنے سے بچاؤ، یعنی جو حصہ خشک رہ جائے گا وہ حصہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہاں پر جز مراد دیا گیا ہے کہ آدمی اگر جو ہے صحیح طور پر وضو کا اہتمام نہیں کرے گا، وضو نہیں ہوگا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو وہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے جو ہے وضو کا اچھے انداز میں اہتمام کیا جائے۔ اعضائے وضو کو جو ہے جب بھی ہم وضو کے اندر دھوئیں تو اس ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی سنت ہے کہ ترتیب سے اعضائے وضو کو دھوئیں، کہ جو ہے پہلا چہرہ جو ہے بسم اللہ پڑھ لیے، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک، ایک ترتیب سے وضو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد پاؤں دھو لیے، اس کے بعد سر کا مسح کر لیے، پھر جو ہے مسواک کر رہے ہیں، پھر جو ہے چہرہ دھو رہے ہیں۔ الٹی ترتیب نہیں ہونی چاہیے، یہ سنت کے خلاف ترتیب ہے۔ وضو تو ہو جائے گی لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوگا، اس لیے سنت کے موافق وضو کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ہم ترتیب سے اعضائے وضو کو جو ہے دھونے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ وضو کے بعد جو ہے دعا بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو کی بات کی دعا ہے۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وضو کا مکمل طریقہ دعاؤں کے ساتھ ان کو یاد رہنی چاہیے، اور اس کا جو ہے وضو ایک بار کر کے ہم زندگی میں فارغ نہیں ہوتے ہیں، 5 وقت کا وضو کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر کے اس کا اہتمام کرنی چاہیے، اور وضو کو اچھے انداز میں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ جو ہے اچھے طریقے سے دنیا کے اندر وضو کرے گا تو جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے اس کے اعضائے وضو چمکیں گے۔ اور یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ پچھلی امت کے لوگ بھی وضو کیا کرتے تھے، میری امت کے لوگ بھی وضو کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری امت کے لوگ جو وضو کریں گے ان کا چہرہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء کل قیامت کے دن چمکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کے سامنے، میری امت کے لوگ جو ہے اولین اور آخرین کا جب اجتماع ہوگا سارے لوگ ایک ساتھ گھلے ملے ہوں گے، سب ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ میری امت کے کچھ لوگ دائیں جانب ہوں گے، کچھ لوگ بائیں جانب ہوں گے، کچھ لوگ پیچھے ہوں گے۔ میں نظر اٹھا کر جدھر بھی دیکھوں گا ان تمام لوگوں کے اندر اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا، اپنے امت کے افراد کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا کہ جو یہ وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر جو اعضاء کو دھوتے ہیں، اس اعضاء کو جو ہے وہاں پر چمکیں گے ان کے، اور ان کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ بندہ جب اچھے انداز میں وضو کا اہتمام کرتا ہے تو جو ہے اس کے گناہ بھی جو ہے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وضو کے اندر جو ہے جہاں پر جو ہے سنتوں کی رعایت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، اس کے اندر ایک اہم چیز جس کو آخر میں اس لیے رکھا گیا کہ اس کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہے وضو کے اندر جو ہے سنت، وضو کرنے کے اندر جو ہے مسواک کا اہتمام کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب ہم جو ہے کلی کریں تو اس وقت جو ہے مسواک کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنی چاہیے، مسواک کے ذریعے منہ کی صفائی کرنی چاہیے، حالانکہ یہ سنت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن ہر نماز کے وقت مسواک کا واجبی حکم نہیں ہے، لیکن جو ہے سنت یہ ہے کہ جو ہے جب ہم وضو کریں تو مسواک کا اہتمام کریں۔
بائی چانس اگر ہمارے جیب میں کبھی مسواک نہیں آ پایا، وضو کر رہے ہیں تو جو ہے اپنے جو ہے شہادت کی انگلی کو 3 مرتبہ جو ہے اپنے دانتوں کے اندر پھیر لینا چاہیے۔ علماء نے فرمایا ہے مجبوری میں اس سے بھی جو ہے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن مسواک کا اہتمام بطور خاص کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ مسواک کے اندر کیا ہے؟ 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے چھوٹا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ سن لیں۔ سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے سے منہ کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مسواک کرنے کا کہ آدمی وضو کے جو ہے وقت جو ہے مسواک کا اہتمام کرے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے وہ تو قابل مبارکباد ہے اللہ کی نظر میں، اور جو ہے قابل مبارکباد ہے جو ہے کہ وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ جنت کے اندر کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ اس لیے جو ہے وضو کے اندر مسواک کا بھی خوب اہتمام کرنی چاہیے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے طہارت حاصل کرنے کے اندر اچھے انداز کو اختیار کر کے فرائض کا پہلے اہتمام کرتے ہوئے سنت کی اتباع کرتے ہوئے طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو وضو کے فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے سنت کی اتباع کرتے ہوئے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ خاص اعلان ہے کہ گزشتہ دو سالوں سے قبرستان کی صفائی کا کام نہیں ہوا، اور چند ذمہ داروں کی فکر کی وجہ سے ایک ہفتے سے کام چالو ہے، لیکن کام مکمل طور